معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اتنی بڑی ہیومن کوالٹی ہے غصے کو پی جانا، کسی بری بات پر غصہ آنا انسانی فطرت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو فطرتاً غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے کو پی جانا اللہ قرآن حکیم میں یہ متقی انسان کی نشانی بتا رہا ہے۔ سیدنا امام حسین اور ان کی بات میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں، آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے، میڈیکل سائنس اور نیورو سائنٹسٹ جو ہیں، جو برین کو سٹڈی کرتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی جو نروز ہیں وہ کس طرح فنکشن کرتی ہیں، ان کی ریسرچ بھی پڑھی کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا سٹریس لیول بڑھتا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ بہت ساری میڈیکل کی ایسی بیماریاں ہیں جن میں انسان غصے کے نتیجے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے اللہ اس کو پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ اس کو پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے اور جنتیوں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے دوسری نشانی یہ بیان کی کہ جو غصے کو پی جاتی ہے، اور تیسرا فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، خاندانوں کے اندر جو معاشرتی برائیاں ہیں، گھر کے اندر بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ غصہ ہے اور غصے کو پی نہیں رہے اور دوسرے کو معاف نہیں کر رہے۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ یہ ہے کہ غصہ ہے، اس غصے کو نہیں چھوڑ رہے اور دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، اور ایک ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور عمرے کر رہے ہیں، لیکن بھائی سے بات نہیں کرنی، رشتہ دار کے گھر نہیں جانا کہ فلاں موقع پر انہوں نے ہمارے ہاں جو ہے وہ مٹھائی نہیں بھیجی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرا باندھ لی اور انسان نے غصہ رکھا۔ مومن تو غصے کو پی کر درگزر سے کام لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو چھالی اور بدحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ تین ہی نشانیاں بتائیں اس جنت کے مستحقین کے لیے، پہلی خرچ کرنے کی، دوسری غصے کو پی جانے کی، تیسری معاف کر دینے کی، اور پھر قرآن اس آیت کو ختم کرتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے گھر بڑے قبیلے سے کوئی مہمان آئے اور کھانا چنا جا رہا تھا، کھانا لگایا جا رہا تھا، اور خادم کھانا لگا رہا تھا، اور کھانے کا جو برتن ہے جس میں سالن تھا وہ اچانک اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس بڑے اہم قسم کے مہمان آئے ہوں اور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا لگ رہا ہو اور خادم لگا رہا ہو اور اتنی محنت سے کھانا تیار کیا ہو، اور وہ ڈونگا، وہ برتن جس کے اندر کا سالن ہے وہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، سالن بکھر جاتا ہے، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ایک ہیومن فینومینا ہے کہ انسان فوراً اس پر غصہ کرے گا۔ حضرت امام حسین نے غصے کے ساتھ اس خادم کی طرف دیکھا، وہ خادم قرآن کا قاری تھا۔ جب امام حسین کے تاثرات اس نے دیکھے تو اس نے آگے سے یہ آیت پڑھی والقاظمین الغیظ، مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا قزمت غیظی، اگر یہ بات ہے تو میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے مومن غصے کو پیتا ہی نہیں ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔
اس نے آیت مکمل کرتے ہوئے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا جا میں نے آج سے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں قرآن کی اس آیت کے سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اتر سکوں۔ اور جس طرح وہ قرآن کی آیت پڑھتا گیا اسی سانچے میں، چونکہ یہ تذکیر بھی ہے، یہ جو ہم باتیں بار بار کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، باتوں کو دہراتے رہے، اچھی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے رہیں کہ جو نصیحت کی بات ہے نا، اچھی بات ہے، مومن کو فائدہ دے گی۔ بولو مومن کو فائدہ دے گی۔ جس نے گرہ باندھی ہوئی ہے اس کے سامنے تو پھر جتنی بھی آپ آیتیں پڑھ لیں، حدیثیں پڑھ لیں، فرق نہیں پڑے گا۔ فرمایا مومن جو ہے جس کے اندر ایمان ہے نا، اس کو ضرور فائدہ دیتی ہے وہ بات جس بات میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ہے سٹڈی جاری ہے ہیومن بیہیویئر کا، ہیومن جو سائیکالوجی ہے، نفسیات، انسان کا ری ایکٹ کرنا، انسان کا لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جو انٹریکشن ہے اس کے ایفیکٹس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جرأت کے ساتھ مثالیں دیتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا جب 28 سال جیل کی کوٹھڑی میں رہنے کے بعد جو ہے وہ جب رہا ہوا 28 سال، تو جیل سے رہا ہوتے ہی صحافی نے پوچھا جن مخالفین نے آپ کو جیل میں ڈالا اور زندگی کے 28 سال ضائع کر دیے، 28 سال ضائع کر دیے، ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس نے صرف 2 لفظ بولے، I will forgive them and I will forget، میں معاف کر دوں گا اور میں بھول جاؤں گا، میں معاف کر دوں گا اور میں بھول جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی جدید دنیا اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتی ہے کہ اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ کرنا بھی چاہیے، ورلڈ لیڈرز کی اس بات کو کرنا بھی چاہیے، لیکن میں جب اس کو میچ کرتا ہوں اپنے لیگیسی اور ورثہ کے ساتھ، اپنا جو اسلام کا ہیریٹیج ہے، تو میں کہتا ہوں آج کی دنیا میں شاید یہ بات کمپیریٹیولی آسان ہو، لیکن اس معاشرے میں جس معاشرے میں ایک آدمی کے جانوروں نے کنویں سے پہلے پانی کیوں پیا ہے، 40 سال اس مات پر جنگیں جاری رہتی ہیں اور قتل و غارت گری ہوتی ہے، اس معاشرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ مکے کے مشرکوں اور کافروں آج مجھ سے کس سلوک کی توقع کرتے ہو؟ اب وہ بے بس تھے، ایک اشارے سے ان کی گردنیں کٹ سکتی تھیں۔ انہوں نے کہا محمد آپ بھی کریم ہیں اور آپ کا باپ بھی کریم تھا، تو ہم کرم کی توقع کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا، آج میں وہ بات کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، فرمایا آج تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، آج معافی عام کا اعلان۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔